آپ میانی صاحب میں رہا کرتے تھے، وہیں سویا کرتے تھے قبرستان میں، وہاں کوئی ایک واقعہ ہوا جس میں وراثت کے بارے میں وہ ذرا وضاحت فرما دیں، وہ کیا معاملہ؟ حاجی صاحب تھے میرا شروع سے تھا، بچپن میں قبرستان سوتا تھا، میانی صاحب جناح غاز کے اندر ہے نا، وہاں ٹوئے تھے، وہاں میں سو جاتا تھا. میں کسی کو کیوں تکلیف دینی، رشتہ دار بھی تھے، ہلکا باپ بھی تھے، جیسے شاہ نذیر جیسے دوست بھی تھے جن کے پاس اپنا کمرہ بھی تھا، بڑا کمرہ تھا، وہ مجھے سونے کی جگہ بھی دے سکتے تھے، لیکن بارش بھی ہوتی پھر بھی میں اپنے ٹولوں کے پاس چلے جاتا تھا، ادھر ہی جا کے میں سوتا تھا. تو کسی کو تکلیف دینے حکم نہیں تھے کسی کو میں تکلیف دوں، تو بزرگوں کا حکم تھا میں قربان جاؤں. تو ایک حاجی صاحب تھے نمازی، پرہیزگار، تہجد پڑھنے والے، اگر کسی اس وقت 100 روپیہ کوئی مانگتے تو 10 نوٹ دیتے تھے، 100 روپے، بہت سخی بھی تھی. بہت سکی. تو میرے تو پاؤں بھی دباتے تھے، میں لودھرا چلے گیا، واپس آیا تو میں نے حاجی صاحب تو پردہ کر گیا. میں کہ ددی تھا جناز گاہ قبرستان کا نا، گورگند، اس میں کہ یار ادی اماں ادی بیوی سارے، میں فاتحہ نہیں کی تو میں کہ یار نیچے تو آ گئے. وہ میرے سے خفا ہو کہتے اتنا نمازی پرہیزگار، اتنا تہجد گزار آدمی دوزخ میں جنت کس میں جانا. میرا ان کا پھڈا ہو گیا، لڑائی ہوگی. وہ مجھے دودھ پتی پلاتے تھے اپنے گھر کی. حاجی صاحب نہیں حاجی صاحب نہیں، وہ گورکند. میں نے کہا میں نے ہوٹل سے چوانی کا لے لوں گا کا کپ، اسے چوانی کا آتا تھا، 25 پیسے کی دودھ پتی تھی، میں ادھر سے پی لوں گا، میں اس ٹوئے سے دوسرے ٹوئے پہ سو جاؤں کروں گا. تو میں ادھر سونا شروع کیا. کوئی 10-12 دن بعد وہ گورکند تدیق کو لے کے آئے، انہوں نے کہا اس کو بخار نہیں اتر رہا. میں ڈر سے دوائی لو، انہوں نے کہا 10 دن لے رہے ہیں یہ ڈر گیا. میں کہا یہ گورکند کیسے ڈر سکتا ہے، گورکند تو رہتے قبروں میں، کیسے ڈر. انہوں نے کہا جی وہ جو حاجی صاحب کی قبر تھی نا، آپ نے کہا جی اس نے وہ کھود لی، سل دے، اس کا یہ سلیب کھل گیا، اس کا منہ چل گیا. وہ آگ ہی تھی، اندر آگ تھی. پھر ہم نے سوچا اتنا سخی آدمی، اتنا تہجدگار نمازی، اس کا یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. کوئی 100 روپیہ مانگتا تو 1000 روپیہ دیتے تھے، 10 نوٹ دیتے تھے. تو ہم کوئی آج کوئی مانگے 100 مانگے ہم 50 دیتے ہیں، وہ 100 مانگنے سے 10 نوٹ دیتے تھے. جب ہمیں پتا کہ انہوں نے 4 بیٹیاں تھیں یا 4 بیٹے تھے، جہاں 3 بیٹیاں یا 3 بیٹے تھے، 7 کی فگر تھی. یہ نہیں پتا بیٹے 4 تھے یا بیٹیاں 4 تھیں، 7 بچے تھے، یا 4 بیٹے تھے یا 3 بیٹیاں تھیں. اس طرح کا تو معاملہ ہم نے دیکھا. انہوں نے وراثت پوری بیٹوں کو دے دی، بیٹیوں کو نہیں دی. تو میں نے سوچا وراثت واحد حقوق ہے، جو حقوق اللہ بھی حقوق العباد ہے، اس کی معافی نہیں کہ کسٹوڈین ہے. میں نے دیکھا کہ ثقافت بھی اس فیل سے نہیں بچا سکی. پھر ہم نے بچیوں کو ڈھونڈا، دعا کرائی، اللہ جانے پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا. لیکن میں سب کو، ہمیں بھی موقع ملا، میں وراثت سے اتنا ڈرنا شروع کیا اس کے بعد کہ میں، کوئی کہتا ہے نا اس کے دور پہ اس کا 1 کروڑ پر میں 1.5 کروڑ دوں، 1.5 کروڑ دوں. میں جان میں کہ نہیں کروڑ 1.5 کروڑ. سب کہتے تم پاگل ہو شاہ. میں کہ نہیں یار تو چھوڑو مجھے، یہ تو عارضی دنیا. اس سے میں اتنا ڈرا کہ واحد وراثت کا قانون جو حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، اس کا خیال کرنا چاہیے. بسم اللہ.